بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ ترجمہ: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشست کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ دوسرا، جس کے پاس مال و دولت ہو اور کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ریگ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرا عرض پر نمودار ہوئے، اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کا کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے۔ وہ پھر درازی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہر ضرب المثل بن چکی ہے۔ وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہیں اور وہ لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوئے۔ یہ نمبر 3 ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ ابن ماجہ 123 3 حدیث 2373۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، اور یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ ابو داؤد کی 355 4 حدیث۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ یہ مصنف عبدالرزاق 425۔ وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس 4 دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ مطلب کہ 4 نمبر ہے۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی الروح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسائل بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مساکین کی مقدور مدد کرے، اور جو وہ کسی کے عشق میں مطلع ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی انسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق کے سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کے تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا، اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محقق کا کہنا ہے کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے
تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 60% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا، امریکہ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھا دیتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنکشن دوبارہ منظم کرنے کے ہی ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔